بات ہو رہی ہے اس وقت مہنگائی پر، جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، حالانکہ یہ حکومت تو مہنگائی ختم کرنے کے نعرے لگا کر آئی تھی، مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے آئی تھی، اور ایکچولی کچھ بہت سے ایسے بھی لوگ تھے ہماری سوسائٹی میں جن کو یقین تھا کہ عمران خان دور میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے یہ اس طوفان کو تھام لیں گے. لیکن سلیری صاحب، ایسے کیا فیکٹرز ہیں کہ جو ابھی تک یہ طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ ابھی الیکشن جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا، ابھی پنسوٹا صاحب سے ہم ذرا اس کا قانونی پہلو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، جتنا زیادہ الیکشن ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اس سے پاکستان کی معیشت اور پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی پہ اس کا کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، اس وقت مہنگائی کا ایک میجر فیکٹر جو ہے وہ روپے کی قدر میں کمی، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی، یعنی آپ کا پیٹرول، ڈیزل، گیس یہ مہنگی ہوگی، بلکہ بجلی جو ہے اس کے ٹیرف بھی بڑھ گیا. اب ایک جو عام شہری ہے اس کے لیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ پورا کرنا ہے، تو اس کے بعد اب وہ اپنی بہت سی ضروریات پر کمپرومائز کرنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی اگر ایک سال پہلے آپ کی جو پرچیزنگ پاور تھی، روپے میں 40% اگر کمی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40% آپ کی قوت خرید کم ہو گئی. تو جو یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، تو مہنگائی جو ہے وہ قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کے سیلاب کی وجہ سے ایگریکلچر جو ہے وہ متاثر ہوئی. ابھی بھی جو آٹے کی ریٹ کو دیکھ لیں، آپ چینی کے ریٹ کو دیکھ لیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس وقت قوت خرید سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. گو کہ گندم کی جو امدادی قیمت نکلی ہے قوت خرید، وہ قیمت خرید وہ 4,000 روپے من ہے، لیکن گندم آپ کو پنجاب میں کہیں بھی 5,000 روپے من سے کم نہیں مل رہی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہارویسٹنگ سیزن کے فوراً بعد ہی آٹے کی قیمت جو ہے یہ مزید بڑھے گی. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں. اگین ان کا سیاسی عدم استحکام سے بھی تعلق ہے، ان کا جو ہمارے IMF کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے جو شرائط پوری کرنے کے لیے جو کیا جا رہا تھا، ٹیرف بڑھائے جا رہے تھے یا سبسڈیز کم کی جا رہی تھی جو کہ کرنی ضروری تھی، ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جو نامہ ریویو ہے وہ ہم مکمل نہیں کر پائے. تو جو ہماری طرف شرائط تھی وہ تو ہم نے پوری کر لی، لیکن دوست ممالک سے جو رول اوور ہونے تھے وہ اسی وجہ سے نہیں ہوئے کہ پاکستان میں اس وقت ایک سیاسی غیر یقینی صورتحال تھی اور سعودی عرب اور چائنا دونوں ویٹڈ موڈ میں چلے گئے، جس کی وجہ سے کہ اب IMF کا پروگرام جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی یہ مہنگائی جو ہے اس کا جن جو ہے یہ قابو میں آتا بوتل میں بند ہوتا نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. احمد پنسوٹا صاحب، الیکشن آپ کو اللہ کے فضل سے کب، کس سال اور کس مہینے میں ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا اکتوبر 2023 میں کوئی الیکشن کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے جی کہ آئی تھنک آج سے لے کے اکتوبر کے بیچ میں الیکشنز کسی ٹائم پر بھی ہو سکتے ہیں، اور الیکشن سے تو اٹس این اناسکیپیبل ریالٹی جس سے اسکیپ نہیں کر سکے گی گورنمنٹ. ان ایز مچ ایز دے وانٹ ٹو اوائڈ اینڈ ڈیلے دیز الیکشنز، اتنا ہی جو ہے چانسز آف الیکشن ہیپننگ ہے. اور دوسرا، جہاں تک چیف جسٹس صاحب کے بینچ جو ہیڈ کر رہے ہیں الیکشن پر، اس پر بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک ریویو پٹیشن سن رہے ہیں، اس پٹیشن کو ڈیسائیڈ ہونے کے بعد انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو ان کا 14th کی ڈیڈ لائن تھی اس کے اوپر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کرنی ہے، یا اگر گورنمنٹ کنسنسس کرتی ہے، بیکاز آئی ایم ویری شیور اگر گورنمنٹ کو کوئی صحیح ایڈوائز کرنے والا ہو اور پرائم منسٹر کو، تو وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، ہم مل کر ایک ٹیم بنا رہے ہیں اور ہم اس ڈیٹ کو کر رہے ہیں الیکشن، انسٹیڈ کہ وہ جائیں اور اپنے آپ کو کنٹیمپٹ کے اندر جو ہے اس کے زمرے میں لا کر تو اپنے عہدے سے بھی جسے کہتے ہیں ہاتھ دھو بیٹھے، اور وہ پھر 5-10 سال کے لیے جو ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو جائے. تو آئی تھنک اس اینگل سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹر سینس ول پریویل اور یہ الیکشنز انشاءاللہ ہو جائیں گے اکتوبر تک، باقی جو گورنمنٹ نے کرنا تھا، جو انہوں نے اچیو کرنا تھا، جو انہوں نے ایک لیول پلینگ فیلڈ بنانی تھی، وہ لیول پلینگ فیلڈ بنا لی ہے. میں بلکہ کل آئی واز سٹنگ ان اے ٹاک شو، تو اس میں ایک بڑے ہمارے محترم وکیل صاحب، انہوں نے مجھے کہا، سینیٹر بھی ہیں، کہ جناب یہ برگر کلاس ہے، یہ جیلیں نہیں کاٹ سکی، یہ ایسی ویسی باتیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس برگر کلاس کو یا جو بھی آپ ان کو کمیونٹی کلاس کہتے ہیں، آپ صبح الیکشن کروائیں. ایک چیز تو کلیئر ہے کہ 11 جماعتیں پاکستان کی جو ہے وہ آپ نے برگر کلاس کے آگے اکٹھی کی ہوئی ہیں کہ ان کو کاؤنٹر کریں.
تو آپ صبح الیکشن کروا دیں, یہ بھی پتہ لگ جائے گا کون جیل میں جاتا ہے نہیں جاتا, یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کتنے ووٹ لیتا ہے. یہ تو بڑی بیسک ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان. مطلب میرا بنیادی طور پر کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہ افیلیشن ہے نہ تعلق ہے اس کا, بٹ ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ بھی میں بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو آئین جس بنیادی ڈھانچے پہ کھڑا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, وہ اپنے نمائندگان کو الیکٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں, اس چیز کو تو آپ سبورٹ نہیں کر سکتے نا. باقی آئین میں ان کو ہر چیز نظر آتی ہے کہ 224 کہتا ہے جی اکٹھا کرا دیں, کوئی کہتا ہے علیحدہ کرا دیں, کوئی کہتا ہے یہ کر دیں وہ کر دیں. تو آئین کا دیباچہ ان کو نظر نہیں آتا جس کے اندر یہ ساری کی ساری جو پریمس ہے دیٹ از دا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی, اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا رائٹ ہے جی ایز سٹیزنز آف پاکستان کہ وی شوڈ ہیو آور الیکٹڈ گورنمنٹ. ٹھیک, عابد سلیری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, احمد پنسوٹا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں معزز مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ, جہاں ایک طرف ہم بیسک ہیومن رائٹس وائلیشنز دیکھتے ہیں, جہاں ہم انسانی حقوق کی پامالی دیکھ رہے ہیں جس بے دردی سے کی جا رہی ہے, وہیں مہنگائی ایک ایسا بڑا ایشو ہے کہ میرا خیال ہے حکومت کو اس وقت بیٹھ کر صرف ان دو بنیادی ایشوز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ان بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کو روکا جائے, اور دوسری طرف جو مہنگائی کا جو طوفان پاکستانی عوام کو لے ڈوبا ہے, جس طرح سے غریب کا چولہا نہیں جل پا رہا, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. اس ایک سال میں کیا کیا تباہی ہو گئی. عمران خان دور میں بھی لوگ معاشی چیلنجز سے نبرد آزما تھے, لیکن تب یہ حالات تھے کہ لوگ سیو نہیں کر پا رہے تھے, لوگ کچھ اپنے اخراجات پورا کرنے کے بعد کوئی سائڈ پہ پیسے بچا نہیں پا رہے تھے. لیکن آج تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بنیادی اخراجات بھی پورا نہیں کر پا رہے لوگ. اگر ایک تقابلی جائزہ لیا جائے عمران خان دور اور آج کے دور میں, تو اس ایک سال میں جو طوفان آیا ہے مہنگائی کا, اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. خاص طور پر وہ جو باقاعدہ ایک کنٹینر پر چڑھ کر آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ کرتے ہوئے, جو کہا کرتے تھے کہ اگر 2 روپے بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی, ہم سکون اور چین کی نیند نہیں سو پاتے یہ سوچ کر کہ 2 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی. شرم کرو. عمران خان کو ایڈریس کر کے ہماری موجودہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کہا کرتی تھی کہ شرم کرو, تم کتنے بے حس آدمی ہو کہ 2 روپے تم نے آدھی رات میں جو ہے قیمت بڑھا دی. جبکہ آج جب ان کا اپنے دورہ حکومت آیا ہے تو اس میں جو جو تباہیاں ہوئیں, اب سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا حال ہی میں اسحاق ڈار صاحب جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے پاکستان کی موجودہ شرح نمو یعنی گروتھ ریٹ 0.29% بتائی, جو کہ 1% سے بھی کم ہے, 0.5% سے بھی کم ہے. جبکہ اس پہ کچھ ماہرین معیشت جس طرح علی خضر صاحب کو میں نے اب سے کچھ دیر قبل اپنے پروگرام میں کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فگر فجنگ کی گئی ہے جو اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی کرتے رہے جب وہ وزیر خزانہ تھے. یہ -1 سے -2% کے درمیان ہے کہیں گروتھ ریٹ. اس وقت آپ کا 0 سے بھی نیچے چلا گیا ہے گروتھ ریٹ. عمران خان دور میں یہ گروتھ ریٹ کیا تھا؟ 6%. کب؟ صرف 1 سال پہلے. اس 1 سال میں پاکستان کا گروتھ ریٹ 0 سے بھی نیچے آ گیا, جس کو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 0 سے تھوڑا سا اوپر ہے 0.29%, لیکن ماہرین معیشت اس کو چیلنج کرتے ہیں. سو بہرحال ہم اسحاق ڈار صاحب کی دی ہوئی فگر کو ہی اگر تسلیم کریں تو 0.29% یعنی آدھے % سے بھی کم. اس کے بعد آ جائیں جی پی ٹی آئی دور میں جو بڑی صنعتوں کی ترقی کی شرح تھی وہ 12% تھی, جبکہ آج وہ -8% پر آ چکی ہے, یعنی 0 سے بھی 8% نیچے. اس کے بعد عمران خان دور میں جو تعمیراتی صنعت تھی اس کی ترقی کی شرح 2% تھی, جس کو عمران خان, حماد اظہر یہ سب بتایا کرتے تھے. ہماری کئی میٹنگز وغیرہ بھی اس حوالے سے ہوتی تھیں جو ہمیں اپڈیٹ کرتے تھے کہ اس پہ کیا کیا جا رہا ہے. تو پلان تھا کہ اس کو 5 سے 6% تک لے کر جایا جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی اس 1 سال میں وہ 2% سے کم ہو کر 5-6% اوپر جانے کی بجائے وہ -5% پر آ چکی ہے. کاٹن کی پیداوار میں 9.5% اضافہ ہو رہا تھا عمران خان دور میں, جبکہ آج وہ کاٹن کی پیداوار -23% پر آ چکی ہے. اسی طرح ڈالر کا ریٹ اگر آپ دیکھ لیں, جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گئی اس دن کیا تھا, 188 روپیز تھا, 200 روپے سے بھی 12 روپے کم تھا, اور 300 روپے کا جو فگر ہے
وہ ٹچ کیا اس دور میں ڈالر نے بھی اور پیٹرول نے بھی. جس قسم کی ہم نے قسم پسری کی حالت میں بیچارے موٹر سائیکل پر مشکل سے گزارا کرنے والے لوگوں کو پیٹرول کی فیول کی لائنز میں لگتے ہوئے دیکھا, اور جو بیچارگی ہوتی ہے ان کو پیسے ادا کرتے ہوئے وہ ان کے چہرے سے عیا ہوتی ہے. خیر اس وقت اگر پیٹرول کی قیمت دیکھی جائے تو کچھ کم ہوئی ہے, 270 روپے ہے جی, لیکن آبویسلی ایک سال پہلے 150 روپے فی لیٹر پہ تھی, ابھی 270 روپے پہ ہے. اسی طرح جی ڈیزل کی قیمت بھی کہاں 147 روپے فی لیٹر تھی اور کہاں اب 258 روپے فی لیٹر ہے. اسی طرح پاکستان کے پاس جو ریزروز تھے اس میں بھی آپ کہیں کہ 4 گنا کمی آئی ہے. 20 کلو کا جو آٹے کا تھیلا تھا کہاں وہ 1150 روپے کا مل رہا تھا صرف ایک سال پہلے تک, اور آج وہی آٹے کا تھیلا کہیں 2200 کا, کہیں 2500 کا, کہیں 3000 کا, کہیں 3500. اور آبویسلی جس وقت مہنگائی ہوتی ہے تو پھر جو لوکل سپلائرز ہوتے ہیں وہ پھر اپنی مونوپلی دکھاتے ہیں اور وہ پھر اس طرح سے عوام پر ظلم کرتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ جن ممالک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ممالک نہیں ہیں, وہاں پر رمضان المبارک آ جائے تو وہاں پر چیزوں کا ریٹ سستا کر دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ مسلمان بآسانی روزے رکھ سکیں, روزہ افطار کر سکیں. لیکن یہ مسلمان ملک ہوتے ہوئے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے تو کیا کھجوروں کا ریٹ, کیا مشروبات کا ریٹ, ہر وہ چیز جو کہ عوام کے استعمال کی ہوتی ہے اس کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور اس سفاک اور ظالمانہ رویے کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں. کیا پی ٹی آئی, کیا نون لیگ, کیا پیپلز پارٹی, ہر دور میں یہ ظلم ہوتا ہے اور کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آ کر اس ظلم پر قابو نہیں پا سکی. کوئی بھی سیاسی جماعت آ کر ہماری پولیس ریفارمز نہیں کر سکی کہ اللہ کے بندو اپنے لوگوں کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے لوگوں کو آپ نے ہراساں نہیں کرنا. چاہے جو مرضی آپس کی ان کی سیاسی لڑائیاں ہوں, سیاسی جماعتوں کی, آپ نے بیچ میں ٹول بن کر اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے نہیں ہونا. نہ جانے ہماری پولیس کو بھی یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ آپ نے پروفیشنل طریقے سے چلنا ہے. لیکن کیا کیجئے کہ جن کو وہ رپورٹ کرتے ہیں اور آئینی طور پر وہ جن کے تابع ہیں, وہ جب ان کو obviously اس طرح کے احکامات دیتے ہیں تو پھر ان کو اس حساب سے چلنا پڑتا ہے, which is very unfortunate. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کو یہاں پر ڈیپ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اور آخر میں جی انڈوں کا ریٹ ہم بھول نہ جائیں کہیں, 130 روپے درجن تھے اور ابھی 280 روپے فی درجن ہو چکے ہیں. اور انڈے, دودھ, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی نشو و نما کے لیے یہ بنیادی خوراک ہے, جس کو آپ دیکھیں کہ اتنا مہنگا کر دیا ہے. عام آدمی کی افورڈیبلٹی جو ہے, اس کی پرچیزنگ پاور وہ اتنی کم ہو گئی ہے